اور مجھے حکم دیا گیا ہے وہ ہے جہنم سے بچنے کے اسباب، جہنم سے آزادی کے اسباب۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر انسان چاہے نیک عمل کرے یا برا عمل کرے، لیکن مرنے کے بعد یہ آرزو تمنا کرے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میرا ٹھکانہ جنت ہو، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہر شخص دنیا میں اس نے گناہ کر کے گزرا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس پر موت آئی ہے، پھر بھی وہ خواہش کرے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان دنیا کے اندر گھر بنا رہا ہے، جو انسان دنیا کے اندر مال جمع کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ میں کامیاب ہوں، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ جو انسان دنیا سے محبت کر رہا ہے اور سمجھ رہا کہ میں کامیاب ہوں، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو مرنے کے بعد ہے، اور جو جنت حاصل کرے۔ جو انسان جہنم سے بچ جائے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو، وہ کامیاب ہے۔ اور یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں گھروں سے لا کر نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتائی، قرآن اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ آدمی کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور اس کا ٹھکانہ جنت، وہ کامیاب ہے۔ پتہ یہ چلا دنیا میں گھر بنانا کامیابی نہیں، دنیا میں مکان بنانا کامیابی نہیں، دنیا میں مال جمع کرنا کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو جنتی بنائے، یعنی اللہ کی عبادتوں میں اپنی زندگی گزر بسر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کی، لوگوں کو بتایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو، جس دنیا سے تم محبت کر رہے ہو، جس دنیا سے تم پیار کر رہے ہو، وہ دنیا دھوکے باز ہے۔ وہ دنیا آج تک کسی سے وفا نہیں کیا، وہ دنیا آج تک کسی سے محبت نہیں کی، وہ دنیا آج تک کسی سے پیار نہیں کیا۔ اگر دنیا وفا کرتا تو فرعون سے کر لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے دنیا کو سب کچھ سمجھا تھا، لیکن اسے بھی مرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کو مارنے پہ اتر آئے، لیکن فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا، سمندر میں ڈوبنے لگا، کہنے لگا یا اللہ، میں موسیٰ اور فرعون کے رب، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرعون، اب تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی خالق ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے دنیا کسی سے وفا نہیں کیا، اور جو لوگ دنیا سے محبت کر رہے وہ ناکام ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو بتا رہے کہ وہ اصل کامیابی کیسے حاصل کریں، وہ ہم اپنے آپ کو جنتی کیسے بنائیں، جہنم سے آزاد کیسے کریں۔ کچھ اسباب ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ جہنم سے بچنے کا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ توحید۔ ایک انسان توحید کے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ جہنم سے بچنے کا توحید، اور انسان کو چاہیے کہ توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرے، دل کی گہرائیوں سے مانے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول فرماتے، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا من اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علی النار۔ اگر کوئی انسان دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حرم اللہ علی النار، تو اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ جہنم اس انسان پر حرام ہے جو دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر تم اس کلمہ کو دل سے پڑھو گے دل سے تسلیم کر لو گے مان لو گے تو اللہ کے رسول کا فرمانے کہ تم پر جہنم کو حرام کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کون سا کلمہ ہے اے نبی آپ ذرا بتائیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر کوئی دل سے گواہی دے اگر کوئی دل سے مان لے تو اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ جہنم اس انسان پر بھی حرام ہے جو دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ توحید کو دل سے تسلیم کرنا، توحید کو دل سے ماننا یعنی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا اے نبی آپ دو واجب کر دینے والی چیز کے بارے میں ذرا بتائیں، وہ دو واجب کر دینے والی چیز کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں، وہ دو واجب کر دینے والی چیزوں کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اگر کسی شخص کی موت اس حالت میں آئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کیا تھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور دوسری چیز نبی نے فرمایا من مات یشرک باللہ دخل النار، اگر کوئی انسان شرک کر کے مرتا ہے، شرک کیا اور اس کے بعد ان پر موت آئی وہ مر گیا، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ نبی کا فرمان ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتا، جہاں توحید ہو وہاں شرک نہیں رہ سکتا اور جہاں شرک ہو توحید نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے میں نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو مسجدوں میں جا کر اللہ کو پکارتا بھی ہے، مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو درگاہوں پہ جا کر چادر بھی چڑھاتا ہے، درگاہوں پہ جا کر سجدہ بھی کرتا ہے، درگاہوں پہ جا کر دعا بھی کر رہا ہے۔ تو شرک اور توحید برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ ایک ہے، اللہ اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی برابر نہیں۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ کو ایک منتر میں سنانا چاہتا ہوں، آپ اس منتر پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس منتر پر غور کیجئے، اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست نیہ پتاست نیہ پترم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، نیہ پتاست نہ وہ کسی کا باپ ہے، نیہ پترم مست اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور یہی چیز قرآن کے اندر میں نے آپ کو بتایا، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی و شریک نہیں۔ اے لوگو نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، مانگو تو اپنے رب سے مانگو، مانگو تو اپنے خالق سے مانگو، مانگو تو اپنے پروردگار سے مانگو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا والے مل جائیں، اگر یہ دنیا والے مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، اگر یہ دنیا والے مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، دنیا کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جمع ہو جائیں اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ نفع پہنچا کر دکھائے۔ اگر یہ دنیا والے مل کر تمہیں نقصان بھی پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اتنی طاقت دنیا والوں کے اندر نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچائے، طاقت نہیں ہے اس کے اندر دنیا والوں کے اندر۔ لوگ ہزاروں کوششیں کریں کہ میں فلاں کو مار دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور مار تو رہا ہے لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمت میں وہ بات لکھی ہوئی تھی، وہ مر گیا۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی ساجی و شریک نہیں۔ اور جو لوگ شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
قرآن اٹھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہم النار. جو انسان شرک کرے، جو انسان اللہ کے ساتھ برابر کرے، کسی اور کو شریک کرے، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یعنی جنت اس انسان پر حرام کر دیا جاتا ہے جو انسان شرک کرتا ہے، جو انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرتا ہے. تو شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو توحید کو دل کی گہرائیوں سے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا. توحید کے بغیر کوئی جہنم سے نہیں بچ سکتا. جہنم سے بچنے کا دوسرا سبب اخلاص. لوگوں اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. اخلاص کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہے. اگر انسان کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ ناکام ہے، وہ برباد ہے. اخلاص ضروری ہے. اچھا، اخلاص کا معنی کیا ہے؟ یعنی خالصتاً اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو، مالک کی عبادت مالک کی رضا کے لیے ہو. یعنی اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہم وہ عبادت دکھاوے کے لیے نہ کریں. ہمیں سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں، کیا ہوگا نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. یعنی ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادتوں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، خالق کے لیے، مالک کے لیے ہو. وہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور دکھاوے کے لیے عمل نہ کرے. وہ انسان کامیاب ہوگا، وہ انسان کامیاب ہے جو انسان اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو انسان دکھاوے کے لیے عمل کر رہا ہے وہ ناکام ہے. اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور آپ کو بتا دوں، جو انسان عبادتوں میں ریاکاری کرے، جو انسان عبادتوں میں دکھاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے تو اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور رسول کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اس انسان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن 3 شخصوں پر جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. وہ 3 شخص کون کون ہوں گے؟ آئیے ذرا دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جو ایک طاقت اور انسان، دنیا میں طاقت اور انسان تھا. طاقت اور انسان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور سوال کرے گا، بتاؤ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اللہ میں نے یہ طاقت اسلام کے لیے لڑتے لڑتے، اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے گا اسے جہنم میں ڈال دو. اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا شخص کو لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک حافظ ہوگا، قاری ہوگا. اسے سوال کرے گا، بتاؤ میں نے تمہیں علم دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ میں نے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کی. ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگو، علم سیکھو اور سکھاتے رہو، علم حاصل کرو، دوسرے کو علم دیتے رہو. میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کی. اللہ تعالیٰ کہے گا، ہاں تم نے عمل تو کیا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری ہے. اس کے بارے میں بھی حکم دے گا، اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دو. اور آخری شخص کو لایا جائے گا. لوگوں ذرا غور کرو، آخری شخص کون ہوں گے؟ ایک سخی انسان ہوگا، مالدار انسان، پیسہ والا. اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا، بتاؤ میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اللہ یہ پیسہ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا، یہ پیسوں سے میں نے مسجدیں بنوائیں، ان پیسوں سے میں نے مدرسہ بنوایا. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی حکم دے گا، اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دو. اور اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اسے بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. یہ ریاکاری کے وجہ سے تینوں شخصوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو بھیانک جگہ ہوگا. آئیے ایک حدیث دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام کو فرمایا، میرے صحابہ تم غم کے کنویں سے بچو. صحابہ اکرام پریشان ہیں، غم کا کنواں کیا ہے؟ آپ سے سوال کرتے، اللہ کے رسول یہ غم کا کنواں کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا ایک غم کا کنواں یہ ہے جو جہنم خود دن میں 400 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ صحابہ کرام سوال کرتے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے جس کو ڈالا جائے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے اس جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ نبی نے فرمایا وہ ریاکار لوگ ہوں گے، وہ دکھاوے کے لیے عمل کرتا تھا، ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ہم جو عبادت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو، مالک کی عبادت مالک کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، ہم دکھاوے کے لیے عبادت نہ کریں۔ جہنم سے بچنے کا تیسرا سبب دعائیں کرنا۔ لوگوں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ آج لوگ دعا نہیں کرتے ہیں۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم مسجدوں میں جائیں گے تب نہ دعا کریں گے، ہم مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں، دعا کیسے کریں؟ لوگوں دعائیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنم کی آگ چمٹنے والی ہے، دعائیں کیا کرو، اللہ یہ جہنم کی آگ چمٹنے والی ہے، اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ تو جہنم کی آگ سے تو ہمیں بچا لے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اللہ تیرا یہ بندہ بار بار دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو اسے جنت کے اندر داخل کر دے، یا اللہ تیرا یہ بندہ جنت مانگ رہا ہے تو جنت عطا کر۔ آئیے دیکھیے حدیث دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من سال اللہ الجنت 3 مرات، اگر کوئی 3 مرتبہ جنت سوال کرے یا اللہ تو ہمیں جنت عطا کر، یا اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو جنت یہ کہتی ہے یا اللہ تیرا یہ بندہ بار بار دعا کر رہا ہے جنت عطا کر، یا اللہ تیرے بندے کو جنت عطا کر، یا اللہ تو جنت میں داخل کر دے۔ آگے فرمایا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ، اگر کوئی 3 مرتبہ یہ دعا کرے یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، تو جہنم یہ کہتی ہے یا اللہ تیرا یہ بندہ بار بار جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے، یا اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ تو جنت و جہنم بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو بچا لے، لیکن آج ہم اور آپ دعا نہیں کرتے، دعاؤں سے غافل ہیں۔ آپ کو بتا دوں صحابہ اکرام جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو پڑھا کرتے تھے وہ دعا بھی پڑھا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو سکھلایا کرتے تھے آپ نے دعا بھی سکھلائی۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتایا لوگوں جس طریقے سے تم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہو دعا بھی پڑھا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے جو لوگ نمازی ہیں وہ نمازوں میں پڑھتا ہے؟ آئیے دعاؤں پر غور کیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، واعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنوں سے، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، یا اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت سے۔ دعائیں کیا کرو، آج لوگ دعا کرنا نہیں چاہتا، لوگ دنیا کی محبتوں کے پیچھے پڑا ہے، دعا کرنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ حالات یہ ہے کہ بیوی بال بچوں کے پاس رہنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم دعا کرو تو دعا کے ساتھ دنیا بھی مانگا کرو اور آخرت بھی مانگا کرو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں دنیا بھی عطا، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت سے تو بچا لینا۔ اور سب سے بڑی دعا تو یہ ہے یا اللہ، اور سب سے بڑی بات تو یا اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمیں عذاب جہنم کے اندر داخل نہ کرنا۔ لوگوں دعائیں کیا کرو، یہ جہنم سے بچنے کا تیسرا سبب ہے دعا کرنا، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ جہنم سے بچنے کا چوتھا سبب تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ اور یہ ڈر ایک ایسی چیز ہے اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، چاہے کوئی عورت ہو، لڑکیاں ہو، کوئی بھی ہو جائے، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو برائی کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک نوجوان بند کمرے کے اندر ہے،
اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے، تو وہ برائی نہیں کر سکتا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کے اندر رب کا ڈر ہے، اس لیے بات نہیں کر سکتا، اور یہی ڈر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ قرآن اٹھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہاں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا گزارا جہنم پر نہ ہو، یہ تو طے شدہ بات ہے، ہر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو دیندار لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا، لیکن جو گنہگار ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو تقوی پیدا کرے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، یہ ڈر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے، اس لیے لوگ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اے نبی آپ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچانے والی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں، وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز اللہ کا ڈر، اگر انسان اللہ کا ڈر پیدا کر لے تو وہ کامیاب ہے، اور دوسری چیز اخلاق، یعنی اپنا اخلاق کو اچھا کیا کرو، اگر اخلاق ٹھیک ٹھاک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں نبی وہ کون سی چیزیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا منہ یعنی زبان، اور دوسری چیز شرمگاہ، یہ دو چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرو۔ اور نبی نے کسی موقع پر کہا تھا اے لوگو تم دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز اللہ کا ڈر، اور دوسری چیز یعنی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز شرمگاہ۔ اگر ان دونوں چیزوں کی گارنٹی تم دے رہے ہو تو میں تمہیں جنت کا گارنٹی دے رہا ہوں۔